رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مسلم، کوئی مسلمان ایسا ہو کہ لہو والدان، کہ اس کے دو ماں باپ ہوں، مسلمان جو کہ مسلمان بھی ہوں، یصبح الیہما محتسبا، اور وہ ان کے ساتھ صبح کے وقت نیک سلوک کرتا ہو، الا فتح اللہ، یا الا فتح لہ اللہ بابین، تو اللہ اس کے لیے دو دروازے کھول دیتے ہیں، یعنی من الجنہ، یعنی جنت کے دو دروازے کھول دیتے ہیں، وَإِن كَانَ وَاحِدٌ، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہے اور وہ صبح کے وقت ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العزت فواحد، اللہ اس کے لیے ایک دروازہ کھولتے ہیں۔ اور پھر ان اغضب احدہما، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ناراض ہو تو لم یرض اللہ عنہ، تو اللہ ایسے شخص سے راضی نہیں ہوتے، حتی یرضى عنہ، یہاں تک کہ ماں باپ ان سے راضی کیوں نہ ہو جائیں، یہاں تک کہ جب تک ماں باپ ان سے راضی نہ ہو جائیں اللہ بھی ان سے راضی نہیں ہوتے۔ قیل وَإِن ظَلَمَاهُ، حدیث میں آتا ہے کہ کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وَإِن ظَلَمَاهُ، کیا اگر ماں باپ اس پر ظلم کریں تب بھی؟ فرمایا کہ وَإِن ظَلَمَاهُ، فرمایا جی ہاں جب بھی اگرچہ ماں باپ ظلم کریں، اگرچہ ماں باپ ظلم کریں، اگرچہ ماں باپ ظلم کریں، ایک روایت میں 3 دفعہ ان ظلماہ ان ظلماہ ان ظلماہ، اگرچہ ماں باپ ظلم کریں لیکن اولاد کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کو کسی بھی صورت میں ناراض کریں سوائے ایک صورت کے جس کا ابھی آگے ذکر آئے گا۔ تو ماں باپ دونوں جب وہ کسی انسان سے راضی ہیں اور راضی ہونے کی حالت میں زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دونوں دروازے کھول دیتے ہیں، اور اگر ایک موجود ہے اور وہ خوش ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں، اور اگر یہ دونوں ناراض ہیں تو اللہ کبھی بھی اس شخص سے راضی نہیں ہوتے حتیٰ کہ ماں باپ اس سے راضی نہ ہو جائیں۔ تو ماں باپ کی ناراضگی کو اللہ نے اپنی ناراضگی کے ساتھ لگایا ہوا ہے، ماں باپ کے راضی ہونے کو اللہ نے اپنے راضی ہونے کے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے کتنا بڑا مقام دیا ہے والدین کو کہ اور اولاد کے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ اولاد ماں باپ کو خبتی سمجھتی ہے۔ اکبر الآبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں، کہ عام طور پہ ماں کو تو ویسے ہی بچے جاہل سمجھتے ہیں کہ امی کو تو کوئی باہر کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، لیکن بچے جب پڑھ لکھ کے کہیں لگ جاتے ہیں نوکری پہ، کسی دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں یا کسی پیشے میں ماہر ہو جاتے ہیں یا کسی کام میں ماہر ہو جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ ابا کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا، ابا تو زمانے سے جاہل ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ تو سمجھ لیں کہ عقل جو ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک عقل ہوتی ہے دماغ کی عقل، دماغ کی عقل ایک حد تک ہوتی ہے، دماغ کی عقل اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی جتنا دماغ ہے، اور دماغ کی طاقت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن سب کچھ نہیں ہوتا دماغ، سب کچھ دماغ کے ذریعے سے پتہ نہیں چل سکتا۔ آپ بطور مثال دماغ کے ذریعے سے عقل لڑا کے گوگل کر کے پتہ کر سکتے ہیں اس وقت دنیا کا مالدار ترین آدمی کون ہے، لیکن عقل کے ذریعے سے آپ یہ نہیں پتہ کر سکتے کہ اس کی کمائی حلال بھی ہے یا حرام ہے۔ اس کی کمائی جب تک آپ شریعت میں نہیں جائیں گے اس وقت تک آپ عقل کے ذریعے سے پتہ نہیں کر سکتے۔ صرف عقلی دلائل کے ذریعے سے تو وہ کہے گا میں نے تو اتنی محنت کی ہے، میں بچپن سے اتنی محنت کرتا تھا، اور میں نے جناب سافٹ ویئر کا پروگرام میں نے اتنے سالوں میں لکھا اور بند کمرے میں بیٹھ کے لکھا، رات دن جاگ کے لکھا، صرف کرسی پہ بیٹھ کے سو جاتا تھا ٹیک لگا کے، اتنی محنت کی ہے تو یہ تو میرا لیکن اس پروگرام کے ذریعے سے بچے تباہ ہو رہے ہیں، اس پروگرام کے ذریعے سے یہ ہو رہا ہے، اس پروگرام کے ذریعے سے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اس پروگرام کے ذریعے سے لوگوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، یہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ چیز عقل سے پتہ نہیں چلتی۔ تو ایک ہوتی ہے دماغی عقل، دماغی عقل ایک حد تک ہوتی ہے۔ دماغی عقل سے آگے بڑھ کے ایک عقل ہوتی ہے جسے کہتے ہیں دل کی عقل۔ اچھا، ماں باپ اپنی اولاد کی خدمت کیوں کرتے ہیں؟ ماں باپ اپنی اولاد کو کیوں پیار دیتے ہیں؟ بھی عقل سے پوچھے، یہ تمہیں بڑا ہو کے کھلائے گا، تمہیں کچھ پتہ ہے؟ یہ بڑا ہو کے تمہارا ایسے خیال کرے گا؟ تم جانتے ہو؟ کوئی بھی نہیں جانتا۔ لیکن ماں باپ کیوں خیال کر رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اس وقت ان کے پاس دل کی عقل کام کر رہی ہوتی، دماغ کی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی اس وقت۔ تو دل کی عقل کا درجہ
دماغ کی عقل سے آگے کا ہے. اور پھر اس کے بعد تیسری عقل ہوتی ہے روحانی عقل، روح کی عقل. روح کی عقل کچھ اور ہوتی ہے، روح کی عقل کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں. وہ ایسی باتیں ہیں جو سب کو سمجھائی بھی نہیں جا سکتی اور سب جگہ بتائی بھی نہیں جا سکتی. تو روحانی عقل اور ہوتی ہے، دل کی عقل اور ہوتی ہے، دماغی عقل اور ہوتی ہے. جو بڑے ہوتے ہیں ان کے پاس عقل کی تینوں قسموں سے کچھ حصہ ہوتا ہے. جو چھوٹی عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس دماغی عقل بھی کمزور ہوتی ہے، دل کی عقل ہونا اور روحانی عقل ہونا یہ تو بات کی بات ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کھوپڑا تیز ہو گیا، معلومات تیز ہو گئی، ہمیں ٹیکنالوجی کا پتہ چل گیا، ہمیں یہ ساری چیزیں آ گئی تو ہم ماں باپ سے زیادہ سمجھدار ہو گئے. ارے ماں جو چہرہ دیکھ کے، ماں صرف آنکھیں دیکھ کے پہچان لیتی ہے. اولاد سمجھتی ہے میں نے کون سی ونڈو کھولی تھی، اماں کو کون سا پتہ چلا. لیکن ماں باپ کو صرف نظر کرنے کی، ماں باپ کو رحم کرنے کی، ماں باپ کو چھوڑو لگا رہے ماں باپ کو یہ چیز جو حاصل ہوتی ہے وہ اولاد کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اولاد ان کے ساتھ وہی برتاؤ کرتی ہے. پھر ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ باپ نے کس جگہ پہ کون سے مقام پر آنسو پیے تھے، کون سے مقام پر اس نے اپنی خواہشات کو مارا تھا. تو یہ ایسے سمجھ میں نہیں آتی. ہاں دوسری سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان فرما برداری کرے کہ جیسے ہمارے آقا نے فرمایا ہاں بس ویسے کروں گا. ہاں البتہ ایک بات یہ کہ اگر ماں باپ اولاد کو ایسی چیز کا حکم کریں جو کہ جائز نہیں ہے تو اس صورت میں ماں باپ کی فرما برداری کرنا جائز نہیں ہے. ماں باپ کہتے ہیں کہ بھئی داڑھی منڈوا دو، اب ان کی بات ماننا جائز نہیں ہے. ماں باپ کہتے ہیں نماز نہ پڑھو، اب ان کی بات ماننا جائز نہیں. ہاں باپ کہتا ہے بیٹا میری طبیعت ناساز ہو رہی ہے، تم مسجد میں نہ جاؤ، یہیں پر نماز پڑھ لو. پھر اس صورت میں مسجد میں نہ آئے، پھر اس صورت میں گھر میں ہی نماز پڑھے. باپ کہتے ہیں بیٹا تم تبلیغ میں جاتے ہو، تم جماعت میں جاتے ہو، تم مدرسے میں جاتے ہو، تم نہیں جاؤ، میرا دل گھبرا رہا ہے، تم میرے پاس رکو. یعنی کہ عمومی طور پر نہیں، کبھی خصوصی طور پر کہہ دے تو اس صورت میں جانا جائز نہیں ہے. اس صورت میں مدرسے میں جا کے پڑھنا جائز نہیں ہے. ہمارے ساتھ ایک طالب علم تھے درجہ رابعہ میں، بہت اچھا پڑھتے، بہت ہی اچھا پڑھتے، اور دوسرے شہر سے پڑھنے آتے تھے، دوسرے ملک سے پڑھنے آتے تھے. والد نے کہا بھی تم اپنے شہر میں اپنے علاقے کے اندر پڑھو، بھلے سے وہاں تعلیم اچھی ہے لیکن تم یہاں پڑھو، تم وہاں پر جاؤ میرا جی نہیں مانتا. تو وہ کہنے لگے جی میں تو ناراض ہو کے آ گیا، یہ کیا دینی تعلیم کے بھی مخالفت. تمہارے استاد جی کھڑے ہوئے، ہمارے بخاری شریف کے استاد جی حضرت مولانا عبد الرحمن میمن صاحب کھڑے ہوئے، چہرہ اتنا سرخ، نکل جاؤ مدرسے سے، تمہارا یہاں پر پڑھنا جائز نہیں ہے، تمہارا قرآن حدیث پڑھنا جائز نہیں ہے، فوراً مدرسہ خالی کرو، اور اگر تم نے یہاں پر پڑھا تو میں تمہیں اپنی سند حدیث نہیں دوں گا، میں تمہیں نہیں پڑھاؤں گا. سند حدیث کی بات تو ایسے میں تمہیں نہیں پڑھاؤں گا، اور تمہارے پڑھنے میں کوئی برکت نہیں ہوگی اگر تم والدین کی اجازت کے بغیر قرآن و حدیث پڑھنے بھی آگے. تو یہ بڑی اہم بات ہے. ہاں جو دین کا فرض علم ہے وہ سیکھنا تو ضروری ہے، وہ سیکھنا سمجھنا ضروری ہے، کسی نیک مجلس میں جانا، حاضر ہونا ضروری ہے. لیکن ایسا معاملہ ہے کہ والدین کسی چیز سے روک رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نماز شروع کروں اور اگر میری ماں ہوتی اور وہ مجھے کہتی یا محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک یا اماں، کہ اے میری ماں میں حاضر ہوں، نماز توڑ دیتا، یعنی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو چھوڑ دیتا اور آپ کی بات مانتا. تو یہ ساری باتیں اسی سے مستنبت ہیں. لیکن ماں باپ اگر کسی حرام کام کا حکم دیں کہ جی شادی کے اندر ڈھول باجے لیکن تمہیں جانا پڑے گا، تم نہیں جاؤ گے تو ہم ناراض ہو جائیں گے، تمہیں جانا پڑے گا نہیں تو ہماری بد دعا لگے گی، ہم اپنا دودھ نہیں بخشیں گے، تو یہ صحیح نہیں ہے. جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، ان کے والدین قادیانی تھے، یہ شیعہ تھے، کافر تھے برن. تو وہ جب مسلمان ہوئے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمہیں مشکلات آئیں گی. حضرت مشکلات تو آ گئی ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہ میری ماں نے خط لکھا ہے کہ میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی. کہا میں نے اپنی ماں کو لکھا کہ اماں آپ کیا دودھ نہیں بخشیں گی، میں آپ کو نہیں بخشوں گا کہ آپ نے کفر سے بھرا ہوا دودھ مجھے پلایا، تو میں آپ کو نہیں بخشوں گا. جہاں کفر و شرک کی بات ہے، جہاں حرام کی بات ہوتی ہے، وہاں پر والدین کی اطاعت نہیں کرنی، وہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ہوگی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.